بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب طب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت آیت اللہ تبریزیان کی کتاب ہے، ان سے یہ دروس کا خلاصہ عرض کیا جا رہا ہے، اور موضوع ہے پریکاشنز۔ طب اسلامی یا طب انبیاء یا طب وحی پروردگار، جو علم الہی ہے، اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، بیماریوں سے بچنے کے لیے بہترین پریکاشنز بتائے گئے ہیں، یعنی بیماری ہونے سے پہلے ایسے کام کیے جائیں تاکہ انسان بیمار ہی نہ ہو۔ آج جس بیماری کا ذکر کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ آج لوگوں کو متاثر کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے۔ وہ بیماری ہے اسٹریس اور ٹینشن۔ آج کل اس مشینی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو اسٹریس ہے، ٹینشن ہے۔ اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ طب اسلامی نے جو اس کی وجوہات بتائی ہیں، ریزنز بتائے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے ہیں۔ یہاں ایک دعا بھی ہے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ لوگوں خدا سے پناہ مانگو کہ ہم و غم یعنی اسٹریس اور ٹینشن، کہ خدا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس مرض میں مبتلا ہو جاؤں جسے ہم و غم، اسٹریس یا ٹینشن کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت پیاری حدیث ہے، اور حضرت علی علیہ السلام نقل فرماتے ہیں کہ اللہ نے بہت ساری مخلوقات کو بہت سخت بنایا ہے۔ جیسے پتھر جو ہے اللہ نے اسے سخت بنایا ہے، مگر پتھر سے زیادہ سخت اللہ پاک نے لوہے کو بنایا ہے، جو لوہا پتھر کو توڑتا ہے، اور لوہے سے زیادہ سخت اللہ پاک نے آگ کو بنایا ہے، جو آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اور آگ سے زیادہ سخت اللہ نے پانی کو بنایا ہے، جو پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور پانی سے زیادہ سخت اللہ نے ابر کو بنایا ہے، بادل کو بنایا ہے، جو بادل پانی کو اٹھاتا ہے، اور بادل سے زیادہ سخت اللہ نے ہوا کو بنایا ہے کہ جو ہوا بادل کو چلاتی ہے۔ لیکن انسان ہوا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ہوا کتنی بھی زیادہ تیز ہو، انسان پرواہ نہیں کرتا، اپنے کاموں میں مشغول رہتا ہے۔ واقعاً انسان کی سختی ہے۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا لیکن جو نشہ ہے وہ انسان سے زیادہ سخت ہے، کہ نشہ انسان پہ غالب آ جاتا ہے اور اس کی عقل کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے تو اللہ پاک نے شراب کو، نشے آور چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔
لیکن مولا علی علیہ السلام حدیث کو آگے بڑھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نشے سے زیادہ سخت اللہ نے نیند کو خلق کیا ہے، کہ نیند انسان کو نشہ بھی ہو لیکن نیند نشے سے زیادہ سخت ہے، اور نیند جب آ جاتی ہے تو معلوم نہیں کہ انسان نشے میں ہے کہ نشے میں نہیں ہے۔ اب یہ بہت پیاری حدیث بتا کہ مولا علی کیا نتیجہ دے رہے ہیں، پتھر سے لوہا تک، لوہے سے آگ تک، آگ سے پانی تک، پانی سے ہوا تک، ہوا سے انسان تک۔ آخر نتیجہ کیا دیتے ہیں کہ انسان سے نیند زیادہ سخت ہے، کہ نیند جب غالب ہو جاتی ہے تو یہ بیچارہ انسان بیچارہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ نیند سولی پر، تخت دار پر بھی آ جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں مگر ہم و غم یعنی اسٹریس اور ٹینشن جو ہے وہ نیند سے بھی سخت تر ہے۔ یہ بیماری جب انسان کو اسٹریس اور ٹینشن ہو جائے تو وہ بیچارہ سو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی واقعاً یہ بیماری بہت خطرناک ہے، انسان کا سکون برباد کر دیتی ہے، سخت ترین بیماری ہے۔ اور اسٹریس اور ٹینشن سے جو اسٹریس ہارمونز نکلتے ہیں وہ آپ کے ہر آرگن کو تباہ کرتے ہیں۔ آج یہ سائنٹیفیکل ثابت ہو چکا ہے کہ جیسے اسٹریس ٹینشن میں انسان آتا ہے تو برین سے اسٹریس ہارمون نکلتے ہیں۔ ہارمون ایک لیکوڈ، ایک پانی جیسی چیز ہے، اور وہ دل کو، جگر کو، پھیپھڑوں کو، نروس سسٹم کو، آرٹری سسٹم کو، تمام نظام ہائے بدن کو سخت نقصان پہنچاتا ہے۔ لہذا آج یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ اسٹریس ٹینشن ہی سبب ہے کینسر کا، اور اسٹریس ٹینشن ہی سبب ہے MS ڈیزیز کا۔ اور یہ خود قرآن مجید سے بھی اس کی دلیل موجود ہے کہ ہم و غم آپ کے دوسرے آرگانز کو، دوسرے اعضاء کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سورہ یوسف میں فرمایا کہ حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اسٹریس ٹینشن میں تھے، ہم و غم میں تھے، اور اس وجہ سے اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں بھی ختم ہو گئیں۔ یعنی اسٹریس ٹینشن بہت سخت ہے۔ اب آئیے اسٹریس یا ٹینشن کے سبب کو، علت کو ہم تلاش کریں۔ ایک علت یا سبب جو ہے آج دنیا کی محبت ہے۔ اللہ کے پاک نبی کی پاک حدیث ہے کہ جس قدر آپ کے دلوں میں دنیا کی محبت زیادہ ہوگی اس قدر اسٹریس اور ٹینشن زیادہ ہوگا۔ آج کل ہر ایک انسان عاشق دنیا بنا ہوا ہے، جو لاکھ پتی کروڑ پتی بننا چاہتا ہے، کروڑ پتی ارب پتی بننا چاہتا ہے، انسان کو سکون نہیں ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ دنیا کی محبت، پیسے کی محبت یہ ایسی پیاس ہے، یہ ایسا پانی ہے جو سمندر سے تشبیہ دیا گیا ہے۔ جتنا پانی پئیں گے سمندر میں اور زیادہ پیاس لگے گی۔ لہذا دنیا کی محبت جو ہے اکثر لوگ اس میں آج مبتلا ہیں، اور اس وجہ سے یہ ہم و غم بھی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی اسٹریس ٹینشن وجہ سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اب آئیے
اسٹریس سے بچنے سے پریکاشن کے طور پہ کیا کیا جائے؟ جبکہ بیماری ہے بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے، بہت سے لوگ متاثر ہیں، تو فرمایا انگور جو ہے اللہ نے جو خل کیے ہیں اسے کھایا جائے۔ انگور کھانے سے ہم غم، اسٹریس، ٹینشن دور ہوتا ہے۔ اور ناشتے میں بھی اگر 21 دانے کشمش کے کھائے جائیں تو بہت اچھا ہے، مگر آرگینک ہو، کیمیکل طریقے سے سوکھی ہوئی اسٹریس نہ ہو، یا تازے انگور اور سب سے اچھا ہے۔ کھانے سے اسٹریس سے انسان بچتا ہے، پریکاشن بھی ہے اور یہ علاج بھی ہے۔ اور دوسرا جو ہے روحانی علاج ہے طب اسلامی میں، کہ جو لوگ اسٹریس اور ٹینشن میں مبتلا ہیں تو صبح کو نماز فجر کے بعد وہ یہ ذکر ضرور کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 70 مرتبہ یا ایک تسبیح پوری نمازیں فجر کے بعد اگر ذکر کریں تو 72 قسم کی 72 قسم کی بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے، اور ان میں سے ایک بیماری یہ ہم و غم، اسٹریس اور ٹینشن ہے۔ بلکہ ایک بزرگ عالم نے یہ حدیث بھی بتلائی کہ یہ بسم اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اگر یہ انسان 72 ٹائم نماز فجر کے بعد پڑھے تو پوری لسٹ بتائی تھی کہ ایکسیڈنٹ کی موت میں نہیں مرے گا، یہ بیماری نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگی۔ خود ان کی عمر 80 سال تھی، انہوں نے کہا میں خود دلیل ہوں کہ میں یہ ذکر کرتا ہوں اور اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ اور دوسرا جو پریکاشن کے طور پہ بتلایا گیا، علاج بھی ہے پریکاشن، کہ جو لوگ ہم و غم سے بچنا چاہتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے بھی وضو کریں اور بعد بھی وضو کریں، کھانے کے بعد بھی۔ خود چہرہ بہت نورانی ہو جاتا ہے اس کام سے، اور ٹینشن جو ہے نہیں ہوتا، اسٹریس ٹینشن نہیں ہوتا۔ دوسری چیز جو ہے پاکیزہ لباس، گندا میلا لباس نہ پہنے، پاکیزہ جگہ پہ رہیں، پاکیزہ لباس جو ہے وہ پہنے، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور انسان کا ہم و غم دور ہو جاتا ہے۔ اور جب بھی ٹینشن ہو زیادہ فریادیں بلند نہ کریں، بلکہ جب بھی بہت ٹینشن ہو، اسٹریس ہو، تو بجائے اس کے کہ اپنے غم پہ روئیں، امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو سن کے یاد کر کے روئیں، تاکہ اسٹریس بھی ختم ہو جائے اور رونا بھی فضول اور بیکار نہ ہو، یعنی ثواب میں بدل جائے۔ ہمارا اسٹریس ٹینشن کچھ بھی نہیں ہے، ہماری مصیبت کچھ بھی نہیں ہے، اہل بیت کے مصائب ان کی مصیبتوں کے مقابلے میں۔ ہم غم، اسٹریس اور ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے اذکار ہیں، مثلا صلوات زیادہ پڑھنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مثلا آپ عادت کریں 1000 مرتبہ صلوات پڑھ کر پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ دیں، تو یقیناً ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، نبی پاک بھی آپ کو ہدیہ دیں گے اور ان کے ہدیے تحفے سے آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے پنجتن پاک، اسی طرح سے انبیاء، اسی طرح سے آدم معصومین کو ہدیہ پیش کریں۔
اور ذکر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ بہترین ذکر ہے۔ یا اسٹریس ٹینشن کا ایک جو ریزن ہے وہ اللہ کی نعمتوں سے غفلت ہے۔ جو اللہ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں ہم انہیں نہیں دیکھتے، ہم نیچے نہیں دیکھتے، اوپر دیکھتے ہیں۔ جو ہم سے نیچے لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں، پیسہ نہیں، آنکھیں نہیں، ہاتھ نہیں، زبان نہیں، کان نہیں، بالکل بیچارے مجبور لوگ، لہذا ہم انہیں نہیں دیکھتے، تو ہم اس سے ٹینشن میں مبتلا ہوتے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں۔ تو ہمیشہ شکر للہ استغفر اللہ، شکر للہ استغفر اللہ۔ بہت سارے اذکار ہیں، اور قل اعوذ برب الناس کا پڑھنا 70 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق کا پڑھنا 70 مرتبہ، یہ بھی بہت مفید ہے۔ سورہ الحمد کا پڑھنا 70 مرتبہ، سورہ قل هو اللہ احد کا، تو ہم غم ٹینشن ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک اور بیماری جو آج کل بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور بہت سارے لوگ کو نقصان دے رہی ہے، وہ ہے فراموشی، حافظے کا کمزور ہونا۔ دیکھیے، حافظے کے بغیر آپ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے، پڑھ نہیں سکتے، اور حافظہ اگر کمزور ہو جائے تو بہت سارے نقصانات ہو جاتے ہیں، انسان کا ٹائم، سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اب پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ پوری فہرست بتائی کہ ان چیزوں سے حافظہ انسان کا ضعیف ہو جاتا ہے، انسان کبھی ان چیزوں کو انجام نہ دے، یہ پریکاشن کے طور پر فرمایا۔ جو ہے کھٹا سیب کھانے سے انسان کا حافظہ خراب ہو جاتا ہے۔ دھنیا کا پتا ہو، یا اس کی ڈنڈی ہو، یا اس کا بیج ہو، یہ ہمارے پاکستان انڈیا کے کھانوں میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ ایک مفاتیح الجنان میں بھی ہے، روایت بہت محکم ہے کہ یہ حافظے کو خراب کرتا ہے، چاہے سبز ہو، چاہے اس کی شاخ ہو، چاہے اس کا بیج ہو، حدیث پاک میں ہے کہ اسے مت کھائیں، یہ حافظے کو نقصان دیتا ہے۔ دھنیا اور پنیر جو ہے ہڈیوں کو ضرور مضبوط کرتا ہے، مگر حافظے کو خراب کرتا ہے۔ جیسے فلورائڈ جو پیسٹ وغیرہ میں، پانی وغیرہ میں ڈالتے ہیں، ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے فلورائڈ، مگر سائنٹیفیکل ثابت ہو چکا ہے کہ حافظے کو نقصان دیتی ہے، لہذا وہ پانی مت پئیں جس میں فلورائڈ ہے۔ اب یہ خود بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یورپ میں خصوصاً انگلش ممالک، جو انگلش بولنے والے، کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ اور آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ان سب لوگوں نے پانی میں فلورائڈ ڈالنا شروع کیا کہ دانتوں کے لیے اچھا ہے، مگر اب پتہ چلا کہ یہ حافظے کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ کمپین چلی ہوئی ہے فلورائڈ کو ختم کریں، مگر ختم کریں تو بھی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ پائپ میں جمع ہوا ہے، وہ ایسا آ رہا ہے۔ لہذا جو نئے مکانات بن رہے ہیں نئے ایریا میں نہیں ڈال رہے ہیں، لیکن یہ حافظے کو نقصان دیتا ہے فلورائڈ۔ اسی طرح سے پنیر جو ہے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، مگر حافظے کو نقصان دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں پنیر جب بھی کھائیں اخروٹ کے ساتھ کھائیں، ورنہ نقصان دے گا پنیر۔ اور وہ غذا جو چوہے وغیرہ نے کھائی ہو، کسی حیوان نے کھائی ہو، تو وہ مت کھائیں، اس سے اور بھی نقصانات ہو سکتے ہیں، حافظہ خراب ہوگا۔ قبرستان میں جانا مستحب ہے، مگر اس میں جو تختیاں لکھی ہوتی ہیں ان کا نام پڑھنا مکروہ ہے، کہ کون ہے، کہ کب مرا ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ اس سے حافظہ ضعیف ہوتا ہے۔ جیسے بتائیے، مکروہات کا تعلق آپ کی زیادہ تر دنیاوی صحت سے ہے، دنیاوی زندگی سے ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو عورتیں ان کے درمیان سے چلنا بھی حافظے کو خراب کرتا ہے۔
اب آج کل یہ بہت مشکل ہے کہ آپ جا رہے ہیں، روڈ پہ جا رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، تو ہر جگہ خواتین ہیں، تو دو عورتوں کے درمیان اگر چلیں گے، حدیث میں ہے کہ حافظہ بھی ضعیف ہوتا ہے اور اسٹریس اور ٹینشن بھی ہوتا ہے، اسٹریس ٹینشن ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں جو آداب اسلامی تھے بہت اچھے تھے، اگر خواتین آتی تھی تو ان کے احترام میں مرد حضرات سائڈ پہ چلے جاتے تھے، لیکن آج وہ اخلاق اسلامی نہیں رہا۔ آج ہماری فرہنگ بہت ضعیف ہو گئی اور زیادہ غربی اثرات آ گئے، مرد عورت کٹھے، نامحرم کٹھے، تو اس کے نقصانات بھی ہیں کہ اسٹریس بھی زیادہ ہو گیا، فراموشی حافظہ بھی کمزور ہو گیا، تو اس سے بچا جائے۔ اور فرمایا کہ یہ بعض لوگ جو صفائی نہیں کرتے تو یہ گندے کیڑے یا جوں جو ہے سر میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ فرمایا جب ان کو نکالیں تو کیونکہ یہ نقصان دہ، انہیں مار دیں گے، نہیں ماریں گے تو آپ کے حافظے کو نقصان ہوگا۔ اور حجامت کروانا، حجامت کا لفظ ہے یہ طب اسلامی میں گندے خون نکالنے کو کہتے ہیں۔ سر کے پیچھے جو اندر ایک گڑھا سا بنا ہوا ہے، اندر سر کے پیچھے جو ایک گودالی ہے، یعنی شیب ہے ہوا، یا ایک چھوٹا اندر کا حصہ ہے، وہاں حجامت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا وہاں حجامت کرنے سے حافظہ آپ کا کمزور ہوگا۔ پانی میں، کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا، اس سے بھی حافظہ انسان کا کمزور ہو جاتا ہے۔ اور ناخن جس کے بڑے ہیں، یہ خواتین کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، لمبے لمبے ناخن رکھ کر، اس کے کتنے نقصانات پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ لمبے ناخن ہفتے میں ایک مرتبہ ناخن نہ کاٹنے سے خواتین کو اسٹریس بھی ہو سکتا ہے، ٹینشن بھی، پاگل بھی ہو سکتی ہیں، جزام کوٹ کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اور آج اس حدیث میں بتایا گیا کہ حافظہ بھی کمزور ہو جائے گا۔ لمبے ناخن کرنے سے اس کے اندر بیکٹیریا چلے جاتے ہیں، بہت سارے حدیث جراثیم چلے جاتے ہیں، جب کھانا کھائیں گے وہ پیٹ میں چلے جائیں گے اور حافظہ خراب ہو جائے گا۔ اور جو ہے تل کے لیے بھی حدیث میں فرمایا کہ تل کھانے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ البتہ تل کس طرح سے اور کس چیز کے ساتھ ملا کے کھایا جائے، یہ انشاءاللہ فی غذا میں آئے گا کہ بعض چیزیں جیسے تنہا منع کیا گیا ہے، جیسے پنیر کے لیے بتایا، لیکن اخروٹ کے ساتھ کھائیں تو اس کا نقصان ختم ہو جاتا ہے۔ تو تل کے لیے بھی روایات حدیث میں ہے کہ اس کو تنہا شاید کھانے سے منع کیا گیا ہے، اور اس میں آج کی جدید تحقیق میں بھی چیزیں ثابت ہوئی ہیں کہ تل میں ایک چیز ہوتی ہے جو پلانٹ اسٹیرول کہلائی جاتی ہے، اور وہ آج کل ظاہراً تو استعمال ہو رہی ہے کہ کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے پلانٹ اسٹیرول کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن خود اگر اس لیول سے کم ہو جائے، کیونکہ خود کولیسٹرول ضروری بھی ہے، تو اگر بہت کم ہو جائے تو انسان دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو کیونکہ اس میں پلانٹ اسٹیرول ہے، اگر وہ تنہا کھایا جائے تو حافظے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ شخص جس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، اور آپ اسے دیکھیں پھانسی دیتے وقت، یہ چیز بھی منظر جو ہے خوفناک ہوتا ہے، حافظے کو کمزور کر سکتا ہے۔
تو رات کو دیر تک جاگنا جو بری عادت ہے بہت سارے لوگوں کو، اس سے بھی آپ کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ زیادہ گوشت کھانا شکار کا یا گائے کا، تو فرمایا اس سے حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے، عقل بھی کمزور ہوتی ہے زیادہ گوشت کھانے سے، خصوصاً شکار والا گوشت اور گائے اور بکرے کا گوشت کھانا، اس سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ البتہ دمبے کا گوشت کھانا اس کے لیے اس میں نقصان اتنا زیادہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ کون سا اچھا گوشت ہے آگے بحث آئے گی، اسلام نے کس گوشت کی تعریف کی ہے، کون سا سب سے اچھا گوشت ہے جو کھانا چاہیے، کون سے گندے گوشت ہیں جو نہیں کھانے چاہیے۔